ابتدا اس پاک ذات اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کرنل ریٹائر غضنفر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم کرنل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جنگ کے ایک نواحی علاقہ جو ہے وہاں سے عوام نے منتخب کر کے آپ کو اسمبلی میں بھیجا ہے، کیا وعدے کر کے آئے تھے آپ الیکشنز کے ڈیز میں؟ تھینک یو مچ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی کمپین میں جو اپنی عوام سے وعدے کیے ہیں، وہ وعدے جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور دیا گیا تھا اس کے مطابق ہم نے کیے ہیں، اور اس کے جو مین کارڈینل پوائنٹس تھے جس پہ ہم نے اپنی کمپین کی، اس میں کیونکہ میرا دیہی علاقہ ہے، اس میں تعلیم کی سہولت کا فقدان تھا، اس پہ ہم فوکس کریں گے۔ صحت کا کوئی سہولیات نہیں ہے، اس پہ ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ یہ وہ وعدے ہیں جو آپ الیکشن کمپین کے دوران اپنے ووٹر سے، جنہوں نے آج یہاں تک آپ کو پہنچایا، ان سے جو کر کے ہیں؟ جی جی جی۔ اس کے علاوہ میرا علاقہ جو ہے وہ 95% جو ہماری آبادی ہے وہ منسلک ہے کاشتکاری سے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ تو ہمارے کاشتکاروں کی حالت زار بہت خراب تھی، تو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے ہر فلور پہ ان کی آواز اٹھائیں گے اور کاشتکاروں کے لیے ہم ان کی بحالی کے لیے کوشش کریں گے۔ حکومت پنجاب اس اپنی پالیسی بنائے گی جس کے تحت کاشتکار کو فیسلٹیز ملیں، ان کی فصل جو ہے اچھی ہو اور فصل کی اچھی قیمت ملے۔ اب ان چیزوں کو، یہ وعدے تو یقیناً بڑے اچھے لگتے ہیں اور سننے کے لیے بھی اچھے ہیں، اور ووٹرز نے یقیناً شاید انہی کی وجہ سے اور آپ کے اپنے ذاتی اخلاق اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، چیزوں کو دیکھتے ہوئے ووٹ دیا ہوگا۔ اب کہاں تک یہ پہنچی ہے؟ کیا ابھی تک آپ عمران خان صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب کے کام تک یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، یا آپ کو کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا؟ جی، ہم نے 15 اگست کو حلف اٹھایا تھا اور آج 3 تاریخ ہے۔ میں نے 2 موقعوں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس چیز کی بات کی ہے، اور پھر ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز الیکٹڈ ہیں جنگ سے، اور 3 ایم پی ایز جو جنگ سے الیکٹڈ آئے ہیں، ہماری سی ایم سیکریٹریٹ میں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور چیف منسٹر پنجاب صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں ہم نے یہ وعدے جو اپنے عوام سے کیے ہیں ان کو ہم نے یاد کرائے ہیں، اور اپنے ضلع کے لیے ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے ضلع کو، ہمارے شہر کو ایک ماڈل شہر ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ جنگ ایک بہت پسماندہ ضلع ہے اور بہت ہی پرانا ضلع۔ یہ 1850 میں یہ ضلع تھا، اور ایک ٹائم تھا کہ جب شیخو پورہ تک یہ ضلع جنگ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس میں ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو ہمیں پریس ریلیز ملی، اس میں کچھ شہروں کو انہوں نے ماڈل سٹیز بنانے کے لیے کہا ہے، اس کی تزئین و رہائش اور چیزیں بنانے کے لیے، تو اس میں جنگ کا تو نام شامل ہے؟ اس میں جنگ شامل نہیں ہے، اس لیے ہم سی ایم صاحب سے دوبارہ ہم ٹائم مانگ رہے ہیں پرسوں کا۔ ہم پھر سارے الیکٹڈ نمائندے جو ہیں ان سے اس بات پہ زور دیں گے کہ ہمارے جنگ بہت ہی پسماندہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو بات کی ہے یونیورسٹی آف جنگ، آلموسٹ پچھلی گورنمنٹ میں اس کا کوئی پرنٹ بن چکا ہے، ہم نے کہا اس کو جلد مکمل کیا جائے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہرڈلز ہیں؟ لوگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ شاید راشدہ یعقوب صاحبہ نے فون کر کے ایچ ای سی میں یا کسی کو کہہ دیا کہ بھئی میرے اگلے دفعہ منتخب ہونے تک اسے ڈیلے کر دیجئے تاکہ پھٹی شٹی میری لگ جائے وہاں پہ۔ نہیں جی، کوئی اور وجہ راشدہ یعقوب صاحبہ قابل احترام ہے، لیکن ان کی اتنی سنوائی نہیں ہے کہ ایچ ای سی ان کی بات مانے اور وہ کر دیں، کیونکہ وہ اس وقت الیکٹڈ ممبرز نہیں تھی۔ ابھی تو یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی پچھلی جو دور گزر اس کی طرف سے رکاوٹس تھی، ہم نے یونیورسٹی پنجاب کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کی ہے کہ ضلع جنگ کے جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اس کے اوپر ضلع لیا سے بھی انفلکس آ رہا ہے، بکر سے بھی آ رہا ہے، اور اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو اس پورے علاقے کی طبی سہولیت کی بہتر کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جنگ میں ایک میڈیکل کالج دیا جائے، اور جس کے ساتھ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پہلے ایک دفعہ آج سے کوئی 10 سال پہلے مشرف دور کے اندر بھی ایسا اعلان کیا گیا تھا کہ وہاں پہ میڈیکل کالج بنایا جائے گا، اور کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا اور سیاستدان ہی کہتے ہیں کہ نام رکھنے کے تنازع کے چکر میں اسے جو ہے وہ سرگودا شفٹ کرنا پڑا؟ اب ایسی نوبت نہیں جی، ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ ہم تمام پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں ہم سب ایک پیج پہ، ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہمارے جنگ میں یہ سہولت آنی چاہیے، اس کا نام جو بھی رکھیں اور کنسنسس کے ساتھ جنگ میڈیکل کالج، جنگ ٹیچنگ ہاسپٹل رکھ دیں۔ مقصد تو وہی ہے کہ وہ ایجوکیشن وہاں پہ لوگوں کو ملے میڈیکل کی، اور وہاں پہ کیونکہ جب ایک ٹیچنگ ہاسپٹل آئے گا تو یہ بہت بڑا گیم چینجر ہوگا صحت کے شعبے میں، کیونکہ ہمارا ضلع جنگ کی تحصیل احمد پور سیال سب سے دور ہے، شورکوٹ، پھر ہم جتنے بھی ہمارے مریض ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، اسٹیٹ میں ان کو الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں ان کو ریفر کر دیتا ہے۔
تو وہ آدھے مریض تو جاتے تک ہی راستے میں دم توڑ جاتے ہیں. تو اگر ہمارے ضلع جھنگ میں ایک یہ فیسلٹی آ جائے گی تو اس سے پورا علاقہ مستفید ہوگا اور یہ کسی کے ذاتیات یا کسی نام کا اس میں تنازع نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کے اسپیسیفک علاقے کی بات کریں، ابھی ہم جنگ پہ ہی بات کرتے ہیں، تو آپ نے کوئی وہاں پہ کوئی سکولز بنانے کا پلان کیا ہے؟ وہاں پہ بھی تو ان لوگوں کو آپ کے حلقے کا، وہاں پہ بھی تو انہیں میڈیکل کالج چاہیے، میڈیکل کالج چلیں وہاں پہ اگر حلقے تک ممکن نہیں ہے تو کوئی ڈگری کالج وہاں پہ بنا دیجیے بچوں کا. جی کچھ ایسے وعدے بھی لوگوں سے جی میں نے اپنے علاقے میں وعدے کیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ تعلیم کے ادارے جو ہیں اس میں فیسلٹیز بہت کم ہیں، اور جو ایک پرائمری سکول 50 سال پہلے بنا تھا وہ آج بھی پرائمری ہے، اسی طرح جو مڈل تھا وہ آج بھی مڈل ہے. تو ہم نے لیکن اس کے برعکس وزیر خادم اعلیٰ صاحب تو جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان تمام اسکولوں کو جہاں پہ ضروری تھا انہیں اپ گریڈ بھی کر دیا ان کی فیزیبلٹی کے حساب سے اور انہیں فنڈز بھی دیے. کیا وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں؟ جی ابھی بھی کافی اسکول ہیں جن کی چار دیواری نہیں ہے، کافی اسکول ہیں جن میں واش روم نہیں ہے، خاص طور سے بچیوں کے اسکول. میرا اپنا تعلق حویلی بادر شاہ سے ہے جس کی 25,000 کی آبادی ہے. وہاں بڑے عرصے سے ہمارا مطالبہ آ رہا تھا کہ بچیوں کے لیے ہم ڈگری کالج لے کے آئیں، وہاں رقبے بھی ہیں. تو ہم نے جو بات کیا، میں نے پہلے جاتے سی او جو ہے ایجوکیشن اس سے میٹنگ کی ہے، اس سے میں نے رپورٹ مانگی ہے کہ میرے حلقے میں جتنے بھی اسکولز ہیں ان میں جو مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کی ہمیں لسٹ دی جائے تاکہ ہم حکومت سے بات کر کے ان کو مسنگ فیسلٹیز پوری کرائیں. اور سیکنڈ سٹیج میں ہم ان کو کچھ آئیڈینٹیفائی کیا اپنے علاقے میں جو اسکولز ہیں اپ گریڈیشن کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 15 ڈیز میں ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے، وہ رپورٹس بننی شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو جب رپورٹ کمپریہنسو تیار ہو جاتی ہے تو متعلقہ فورم پہ ہم اس کو لے کے آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں اب ٹوبہ جو ہے وہ شاید جنگ سے میرے علم کے مطابق پرانا نہیں ہے، جنگ جو ہے وہ اس سے پرانا بلکہ ڈویژن کا بھی کہا جاتا ہے کہ اسے درجہ رہا ہے. وہاں پہ اگر چھوٹے چھوٹے قصبوں کے اندر ماڈل بچوں کے یعنی کہ پلے گروپ کے جی کے یا پرائمری سطح کے ماڈل کلاس رومز بن سکتے ہیں تو پھر آپ کے علاقے کے بچوں کا وہ کیا حق نہیں ہے؟ جی میں جہاں پہ جھولے بھی ہیں، جہاں پہ ان کے کھیلنے میں نے اس لیے عرض کی ہے جہاں پہ وہ خوشی سے اسکول بھی جا سکیں. میں اس لیے عرض کیا ہے کہ میرا حلقہ جو ہے اسپیشلی جو PP 1 to 8 ہے یہ ضلع جنگ کا سارا دیہی علاقہ، اس میں کوئی بڑا شہر نہیں ہے اور تعلیم کی حالت بہت خراب ہے وہاں اسکولوں کی بہت زیادہ مسنگ فیسلٹیز ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم محنت کریں گے، تمام جتنے بھی ہیں ہمارا MNA جو ہے امیر سلطان صاحب وہ بھی میرے ساتھ ہیں، ہم مل کے جو ہمیں مرکز سے فنڈ ملے، جو ہمیں صوبے سے فنڈ ملے، انشاءاللہ تعالی ان 5 سالوں میں ہم اتنا ڈیلیور کریں گے کہ 5 سال بعد ہمیں اسی پہ فخر ہوگا کہ ہم نے اپنے علاقے میں تعلیم کے لیے کچھ کیا ہے. ترقیاتی کاموں کی بات کریں وہ کسی حد تک وہ بھی ضروری ہوتی ہیں لیکن ان کو ہم تعلیم اور صحت سے کمپیریزن تو نہیں کر سکتے. گزشتہ ادوار کے اندر وہاں پہ لوگ الزام لگاتے نظر آتے ہیں کہ خاص ایک موزے کے اندر ہی 3 کارپیٹڈ روڈ جو ہیں وہ اسے گزارنے کے لیے یا لنک کرنے کے لیے لگا دی گئی. اب جو بجٹ آئے گا کیا ہم امید رکھیں کہ وہ آپ کے علاقے میں چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے لگے یا آپ کے ذریعے لگے وہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں لگے گا اور تمام آپ کے حلقے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ جی پہلے پک اینڈ چوز کی گئی ہے پچھلے دور میں اور جہاں سے ان کو زیادہ ووٹ ملے انہوں نے وہاں کام کیا. ووٹرز بھی نہیں تھے شاید وہ آپ کے ایڈیو ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ایڈیو فنانس سے اور ان کے اپنے موضوع کے اندر سے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ تینوں آپ کے پاس اچھی انفارمیشن ہے اور مجھے اس موضوع کا بھی نام ہے، اس شخصیت کا بھی نام پتہ ہے، لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے اس وقت کے منتخب نمائندوں کی نااہلی ہے کہ وہ ایک بیوروکریٹس کے آگے سر جھکا گئے اور اسے اپنے فائدے لینے کے لیے اس کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کیا. آپ کو شاید یاد ہو DCO نادر چٹھا کے ادوار کے اندر ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا تو ہمیں ایک بڑا حیران کن وہاں پہ نظر آیا کہ 15 کے قریب پلانٹس جو RO پلانٹس سے واٹر فلٹریشن کے وہ شہر میں لگے ہیں اور صرف ایک انہی ایڈیو صاحب کے ڈیرے کے اوپر لگا ہوا تھا. اب بھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی کرنل صاحب کے جو ہے وہ ڈیرے کے اوپر پلانٹ لگا ہوگا اور عام آدمی جو ہے وہ کرنل صاحب کو میرے ڈیرے پہ پلانٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہاں میرا ڈیرے کا پانی آلموسٹ ٹھیک ہی ہے، ہم بھی وہی پانی پی رہے ہیں جو میرے علاقے کے لوگ پانی پی رہے ہیں. میری جو پہلی ملاقات چیف منسٹر پنجاب سے ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں جب وہ منتخب ہوئے اور میں نے ان کو مبارکباد دی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے علاقے کی سڑکیں بری حالت ہے. میں نے کہا CM صاحب یہ سڑکیں بنتی بھی ہیں ٹوٹتی بھی ہیں، آج بنے گی 2 سال بعد 3 سال بعد پھر ٹوٹ جائے گی. میرا علاقے کا ایشو جو ہے وہ ہیلتھ کا ہے. ہیلتھ از نمبر 1، ایجوکیشن از نمبر 2، کلین ڈرنکنگ واٹر 3 نمبر پہ ہے اور پھر کسان کی بحالی
اولین ترجیح یہ 4 مین مسئلے ہیں میرے حلقے کے لیے. بے روزگاری میرے حلقے کا نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ابھی جو ہمارا عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو لگیں گے, اس میں ہم بھی انپوٹس دیں گے لوکل گورنمنٹ کو, اور ایک مساوی جو ہے اس کی تقسیم ہوگی, ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. میں پورے پی پی 128 کا نمائندہ ہوں, جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ان کا بھی نمائندہ ہوں, جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو بھی نمائندہ ہوں. تو لہٰذا میں یہ نہیں کروں گا جو پچھلے دور میں ہوا کہ اگر ایک گلی بن رہی ہے تو وہ بنتی جا رہی ہے. لیکن ان پلانز کے اوپر عمل کرنے کے لیے یقیناً آپ کے پاس کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں تو چیز ہونی چاہیے نا. جیسے عمران صاحب نے 100 دن کا پلان دیا, آپ کو بھی تو اپنے حلقے کے لیے کوئی پلان بنا لینا چاہیے کہ یہاں پہ مجھے میڈیکل کالج چاہیے, یہاں پہ مجھے ڈگری کالج چاہیے, یہاں پہ مجھے ہائر سیکنڈری اسکول بچیوں کے لیے چاہیے, یہاں پہ لڑکوں کے لیے ادارہ چاہیے, اس جگہ کے اوپر مجھے ہاسپٹل کوئی اچھا چاہیے. کچھ ایسا پلان کوئی آپ کے ذہن میں ہے یا ابھی اس جی میں نے اس پہ کام کیا ہے, اس پہ کام شروع ہو گیا. میں آپ کو عرض کی ہے کہ میں نے پہلی میٹنگ سی ای او ہیلتھ سے کی ہے اور پھر سی ای او ایجوکیشن دونوں سے کی ہے. دونوں سے میں نے اپنے علاقے کے اسکولز اور ہاسپٹلس کی مسنگ فیسلٹیز وہ مانی ہیں, وہ لسٹیں تیار ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو میرے علاقے کے میرے حلقے میں 3 رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, ایک حویلی بہادر شاہ ہے, ایک باغ میں ہے, تیسرا بریاں والا میں ہے. ان کی اپ گریڈیشن کی میں نے بات کی ان سے, وہ فیزیبلٹی اسپیڈ وقت بن رہا ہے, جب تک پوری فائل مکمل نہیں ہوگی ایٹ لیسٹ ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا, ہم نے لوکل ایڈریس کی طرف چلنا شروع کر دیا. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے ہیلتھ سے پوچھیں کہ جیسے مجھے پتا ہے کہ وہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو ہمارے نوٹس میں آتی رہتی ہیں, وہاں پہ رپورٹرز بھی رپورٹ کرتے ہیں, کچھ جگہیں خالی کنالز اور ایکڑز کے اندر وہاں پہ موجود ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے, وہ خالی ہیں, اس کے قریب کوئی بی ایچ یو نہیں ہے, آپ کا کوئی ادارہ نہیں ہے, تو ایسی چیزوں کو بھی تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی نظر میں ہوں اور ان پہ کام کروائیں. دیکھیں جی پچھلی گورنمنٹ تھی وہ تو تمام ہاسپٹلس کو بھی پرائیویٹائز کر رہی تھی, تمام سکولز کو بھی پرائیویٹائز کر رہی تھی. میں نے ایز اے ممبر اپنے علاقے کے لیے میں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے, اور اس ٹیم میں میں نے والنٹیئرز کیے ہیں ان کی انپٹ لینے کے لیے, جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں ورلڈ اوور کام کر رہے ہیں, وہ میرے جاننے والے تھے. فار ایگزامپل گوگل ہیڈ کوارٹر سنگاپور میں ایک صاحب ہیں, دین جنرل الیکٹرانکس کے ایک ہائی رینکنگ آفیسر ہیں, رائل ڈچ شیل کے ہیں. تو یہ میں نے گورنر صاحب کو بھی اور سی ایم صاحب کو بھی یہ چیز موو کی ہے کہ ہم یہ ماڈل انرجی, ہیلتھ اور ایجوکیشن میں یہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ملٹری ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک ماڈل اسکول اور ایک ماڈل ہاسپٹل کی جو فیسلٹیز ہیں جو کہ وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں, ان کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنے علاقے میں کہ آپ ہمیں یہ بنا کے دیں, اور اس کو پھر ہم پنجاب گورنمنٹ کو ایز اے ماڈل ہم ان کو دکھائیں گے. حویلی بہادر شاہ کی آپ نے بات کی, وہاں پہ پچھلی حکومتیں وہ مانتے تو نہیں ہیں کہ وہ مضر صحت دھواں خارج کرتی ہے. میں اس کی جو میٹنگ تھی پبلک ہیئرنگ اس کے اندر موجود تھا اور میں نے سوال کیا تو وہ انہیں برا بھی لگا. میں نے کہا کہ آپ مجھے اس کا میپ دکھائیے. جب وہ میپ انہوں نے بڑا اصرار کے بعد دکھایا تو اس کے اندر مسجد بھی تھی شامل, اس کے اندر ہاسپٹل کا بھی ڈیزائن وہ کلینک ٹائپ موجود تھا, لیکن وہ چیزیں آج ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتی. کیا ان چیزوں کو بھی پورا کرنے کے لیے جن کمپنیوں کو وہ ٹینڈر دیے گئے, چیزیں دی گئی, ان سے وہ بنوانا بھی تو آپ کے حق ہے. لوگ جو وہاں سے اس دھوئیں کی وجہ سے اس بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, انہیں مقامی سطح پہ کوئی علاج مل سکے. جی وہاں ایک پہلا پاور پلانٹ لگا تھا حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پلانٹ ہے, فنڈڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ, جو کام کرنا شروع کر دیا ہے. دوسرا پلانٹ جو ہے وہ پنجاب پاور پلانٹ, وہ بھی اس کے ساتھ ہی ملکہ بنا ہوا ہے, وہ بھی تکمیل کے مراحل میں کنسٹرکشنز پہ ہو رہی ہے. یہ آر ایل این جی پہ یہ پلانٹس چل رہے ہیں. کیونکہ یہ میرے علاقے میں, اسی لیے میں نے ان کو ریکمینڈ کیا, ان کے اپنے ڈیزائن میں جو چیزیں ہوں گی آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. جو پلانٹ بنا ہوا ہے میں نے ڈسپینسری ہے, میں نے خود کیونکہ ان کے میپس دیکھے ہیں اور چیزیں دیکھی ہیں, مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے اس میں. آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ابھی تک آیا. میں نے وزٹ کیا جو کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور وہاں سے ابھی انہوں نے چائنیز کمپنی کو فردر ٹھیکہ دیا اس کو مینٹیننس اینڈ اس کو چلانے کے لیے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاسپٹل جو ہے نزدیک کے ہاسپٹل میرے جو رورل ہیلتھ سینٹر حویلی بہادر شاہ ہے, لیکن وہ بھی اس کی 4 دیواری گر گئی ہیں. 50 سال سے اس ہسپتال میں کوئی کام نہیں ہوا. پچھلے منتخب نمائندے کی ترجیحات دی تھی کیونکہ وہ میرے گاؤں میں تھا, وہاں سے وہ باریک سیدھے سے ہارتے تھے, اس لیے انہوں نے کوئی توجہ بھی نہیں دی ہے. لہٰذا سب سے پہلا جو میں نے اسٹیپ لیا ہے, میں نے سی ای او ہیلتھ سے یہ کہا ہے, کیونکہ یہ 2 پاور پلانٹس ہیں,
ہماری اپنی بہت آبادی ہے، کچھ 1.5 لاکھ کی آبادی جو ہے اس حویلی بادشاہ کے ارد گرد رہائش پذیر ہے، جس کے لیے سب سے ان ڈسپینسریز کو تو چلیں ان کی حالت آپ بہتر کر دیں گے، انہیں مشینریز دے دیں گے، ڈاکٹرز کی جو حاضری ہے اسے کیسے یقینی بنائیں؟ ڈاکٹرز کی حاضری بھی نہیں ہے وہاں، اور 2 بجے کے بعد کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ. آئی آسک دی سی او ہیلتھ کہ اس کو پورا کریں، میں اسٹاف پورا دیں. کب تک آپ کو امید ہے یا آپ اپنے ووٹر سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسے فلفل کر دیں گے؟ 6 ماہ، سال یا پھر 5 سال؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر کی حاضری جو ہے یہ تو بہت جلدی ہم پورا کر لیں گے. اور نہیں، ہیلتھ کی کچھ صورتحال بھی تو بہتر ہیلتھ کی ہو نا بات وہاں کر رہا پہ. ہوں. ہیلتھ ایجوکیشن جو پہلے 100 ڈیز ہیں، اس میں ہماری جو ہم نے وعدے کیے ہیں اس کی طرف ہماری ایک موومنٹ شروع ہو جائے گی، لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. میرے جو سب سے بڑا مسئلہ جو میں سے بار بار ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو جنگ شوکور روڈ ہے اس پہ بہت زیادہ ہیوی ٹریفک ہے، ہیڈ 3 منہ بند ہے، اور ساری ہیوی ٹریفک، اور یہاں آئے دن بہت زیادہ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے آگے کوئی میڈیکل فرسٹ ایڈ کی جگہ ہے ہی نہیں ہے. لہذا میں نے جو ریکمینڈ کیا، میں نے فیزیبلٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بنا رہا ہے، انہوں نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا ہے کہ ہمیں حویلی بادشاہ ہاسپٹل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما سینٹر چاہیے جو کہ علاقے تمام کی ایمرجنسی سے ڈیل کر سکے. اور اس کی آپ کو نو اٹ کے فائل ورک میں ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم اس کو سپیڈی طور پہ یہ 4-5 وعدے جو ہم نے پورے کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جس لیول تک جانا پڑا. اگر خادم اعلیٰ 100-200 دنوں کے اندر پل اور انڈر پاس بنا سکتے ہیں تو پھر آپ ہاسپٹل کیوں نہیں بنا سکتے؟ جی، خادم اعلیٰ نے 100 دن میں جو پل انڈر پاس بنایا وہ لاہور میں بنایا، وہ نہ جنگ میں بنایا، نہ لئیے میں بنایا، نہ وہ پکھر میں بنایا. اور ہمیں خادم اعلیٰ صاحب سے گلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے پسماندہ لوگوں کا حق مارا ہے اور سارا پیسہ اٹھا کے فنڈ کر دیا. یہ اورنج لائن ٹرین، یہ میٹرو بس. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جنگ جنوبی پنجاب، وہی تو لوگ یہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں، وہی تو آ کے یہاں پہ سفر انجوائے کرتے ہیں. جی، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے، اور ہم اپنے علاقے میں ٹھیک ہیں. یہ اگر جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کے لیے آپ کو مطلوبہ اکثریت مل جاتی ہے تو کیا پنجاب، آپ جو جنگ ہے اسے جنوبی پنجاب میں شفٹ کرنے کی حمایت کریں گے؟ جی، میں تو ابھی میں نے اپنے لوگوں سے وہاں کنسلٹیشن شروع کی ہے. جو میری ذاتی رائے کہ ہم چاہیں گے کہ ہم ملتان کے ساتھ جائیں. تو ایک ڈویژن بناؤ تحریک بھی تو جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہے، اس پہ کیا آپ کہیں گے کہ کیا اسے ڈویژن کا درجہ دے دینا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں پہ فیصل آباد بھی 80 کلومیٹر سے موجود ہے. یہ موجودہ سیٹ اپ میں تو مجھے ڈویژن بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور موجودہ سیٹ اپ میں جو ڈویژن بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں، اگر ہم جنوبی پنجاب کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس میں ایسا کوئی ڈویژن بنایا جا سکتا ہے جس میں 2-4 ضلع مل کے یا 2 ضلعوں پہ مل کے ڈویژن بنے نہ بنے. ہماری بیسک ریکوائرمنٹس جو ہیں، جو ہمارا حق ہے، ہم یہ میٹرو کے خلاف نہیں ہیں. نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈویژن بن جائے گا تو پھر یہ چیزیں آئیں گی، پھر ٹیچنگ ہاسپٹل آئے گا، پھر وہاں پہ ہائی کورٹس اور چیزیں رجسٹریز موو ہوں گی، دیکھیں، اور چیزیں ہائی بنیں گی. کورٹ تو وہاں ابھی پہ تک فیصل آباد میں بھی ہائی کورٹ نہیں آیا ہے، بینچ نہیں آیا ان کا. تو ہمیں بیسیکلی ڈویژن مجھے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور جب ایک چیز نہیں بن رہی ہے تو یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی فیسلٹی جو ہم لے سکتے ہیں ہم وہ بھی نہ لیں. اس لیے ہم یونیورسٹی لیں گے، ہم میڈیکل کالج پہ زور ڈالیں گے، انشاءاللہ ہم ان سے لیں گے. ہمارا جو مین انٹر پروونس انٹر ڈسٹرکٹ روڈ نیٹ ورک ہے اس کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کرائیں گے. اور اس کے لیے یقیناً آپ کو جو ہے وہ پلان آپ کے پاس ہوگا. ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کرنل صاحب، آپ پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر آئے ہیں، تو یہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ایک پسماندہ علاقے سے جو ہے وہ اسمبلی کی طرف آئے. یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے، اور فوج کے بعد سیاست میں آنا اور پھر ایک پسماندہ حلقے سے آنا، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ آنا، کیونکہ وہ نون لیگ کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا جنگ. اور اس دفعہ شاید کلین سویپ کیا وہاں پہ. اس دفعہ مجھے لگتا اللہ ہے کے کہ کرم نون لیگ کا سے نام و نشان نظر نہیں اس آ رہا. دفعہ اللہ کے مہربانی سے وہاں نون لیگ کا کوئی بھی ٹکٹ ہولڈر ایک بھی نہیں تھا، اور ساری ٹکٹس جو ہیں اور سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کی ہیں. مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، لیکن ساتھ مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے کہ جو ہم وعدے کر کے اس ایوان میں آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنے وعدے عوام کے ساتھ. ہماری دعائیں جو ہیں وہ یقیناً آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ Thank you. کے ایک علاقے کی بھی اور بزرگوں کی بھی یقیناً آپ کے ساتھ ہیں. اب جو وعدوں کی طرف ہم چلتے ہیں، آپ نے کہا کسانوں کا ذکر کیا، وہاں پہ بنیادی مسائل آپ کی نظر میں کیا ہیں ایک کسان کے؟ ہمارے
جو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہمارے کسان کا ہے، وہ جو ہماری کاسٹ آف ان پٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد جب ہماری فصل تیار ہو جاتی ہے تو جو مڈل مین ہے وہ مڈل مین سارا پروفٹ وہ لے جاتا ہے اور کسان کو کچھ نہیں ملتا۔ سیکنڈلی وہاں شوگر کین ایریا ہمارا جھنگ جو ہے، اور وہاں بہت زیادہ شوگر انڈسٹری ہے، اور اس شوگر کین انڈسٹری میں میاں صاحبان شریف برادران کی معاملے ہیں۔ جو گورنمنٹ نے ریٹ لاسٹ ٹائم 180 روپیہ فی من رکھا تھا گنے کا، وہ نہیں ملا، اور میاں صاحب جو خود خادم اعلیٰ کہلاتے تھے ان کی اپنی مل نے بھی وہ ریٹ نہیں دیا، اور لیبر کاسٹ آف لیبر جو ہے اس کی کٹائی ٹرانسپورٹیشن اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہاں مل سے پیسے نہیں اتنے مل رہے تھے، تو لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گندے کے کھیتوں کو آگ بھی لگائی ہے۔ سو یہ کسی کسان کے لیے جس نے اپنی فصل کے اپنا خون پسینہ ایک سال کے لیے بہایا ہو، آپ کاسٹ کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ اب بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ کاسٹ مین کے اس کی بجلی کی قیمت ہے اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے، اس کے جو ہماری فرٹیلائزر ہے بجلی کے لیے تو آپ کی اس حکومت کے اندر اگر ہم آج سے 15 دن بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاید 4 دن پہلے چلے جائیں تو اخبارات یقیناً آپ نے پڑھے ہوں گے یا شاید اس دوران ہو، تو وولٹیج آپ اتنے کم لوگوں کو دے رہے ہیں جس سے میٹر بھی جو ہے وہ گھوڑے کی سپیڈ سے شاید بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس میں آپ کیسے اس ناٹ دی یہ نہیں ہوا کہ جی پی ٹی اے کی گورنمنٹ 10 دن میں آئی ہوئی اور یکدم وولٹیج ڈاؤن ہو گئی ہے۔ یہ پورا ایز سچ ایک پورا سسٹم ہے جو ہمارا فرسودہ اور مسیدہ سسٹم ہے، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ بہت پرانا ہو گیا ہے، اور ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہمارے شہروں کے اندر ہے وہ بہت پرانا ہے، اور اس لوڈ کو وہ سسٹین نہیں کر پا رہا۔ تو یہ 10 دن میں یہ سسٹم آپ چینج نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز جو ہے کہ پیچھے یہ میاں صاحبان کہتے ہیں کہ ہم نے 11,000 میگا واٹ جو ہے ہم نے ایڈیشنل پیدا کر دیا۔ پروڈکشن از نو ایشو، ایشو یہ ہے کہ اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ ایک تو عام آدمی پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے، اور پھر وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو پلانٹس ہیں دے آر ناٹ رننگ آن دیئر کیپیسٹی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے فیول پہ، جو فرنس آئل پہ چل رہے ہیں، جو RLNG پہ چل رہے ہیں، وہ پیچھے پے بیک نہیں کر رہے۔ لیکن اس کی بڑی وجہ تو اب تو آپ کے اختیار میں ہے نا، اگر PIA پیسے نہیں دے گا، اگر اور دوسرے ادارے جو ہے وہ پیسے نہیں دیں گے انہیں PSO کو جن سے وہ بجلی جو ہے وہ بنا رہے ہیں ادارے، تو وہ پھر کیسے آگے چیزیں چلیں گی؟ جی دیکھیں یہ پچھلا بیک لاگ ہے، یہ 800-900 بلین تک یہ جا چکا ہے۔ ابھی جو آج ہی ہماری اکنامک کوآرڈینیشن کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، اس میں وزیر خزانہ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے۔ اس نے کہا پری پیڈ میٹرنگ سسٹم پہ آنا چاہیے ہمیں، باہر کی دنیا میں سارے پری پیڈ میٹر ہیں، سو یہ بل کی ریکوری، یہ بجلی چوری، یہ سارے مسئلے میں کافی حل ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ آنے والے 100 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی اپنی ایک ڈائریکشن کا تعین کر لے گی، جس سے عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، وہ ایک صحیح سمت کی طرف۔ کسان کی طرف واپس آتے ہیں، کسان کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا کہ ہم کسان پیکج لے کے آئے ہیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کیا آپ کے علاقے میں کچھ چیزیں نظر آئی ہیں آپ کو اس پیکج کی؟ جی میں نے سنا تھا کہ انہوں نے 350 ارب روپے کا کسان پیکج اناؤنس کیا ہے، لیکن وہی میں نے دیکھا کہ جب میں اپنے علاقے میں گیا اور دیکھا تو کسان اپنی فصلیں جلا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیکج صحیح ہاتھوں میں نہیں۔ خدا نہ خواستہ 5 سال بعد ایسی نوبت تو نہیں آئے گی؟ مجھے کبھی امید ہے، میں نے اسپیشلی اپنے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس پہ ایک خصوصی ٹاسک فورس یا بنائیں جو کہ ہمارے ایگریکلچر منسٹرز کو ہیڈ کریں۔ اس میں آپ ایگریکلچر سیکٹر سے اسپیشلسٹ منگائیں اور اس کو مل کے ایک ایسی پالیسی، کسان دوست پالیسی بنائیں کہ جس میں ان کو گورنمنٹ کو بھی نقصان نہ ہو، اور یہ ہمارا 70% آف دی پاپولیشن جو ہے وہ ڈپینڈنگ۔ اس 70% کے لیے اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو فنگرز پہ گنا سکتا ہوں، مانگا اور ایک لاہور کے نزدیک جیسے میٹرو جو ہے یہاں پہ لگی ہے صرف، کہ جنوبی پنجاب میں نہیں ہے، تو ڈرپ سسٹم لگایا گیا، سولر کے اوپر سبسڈی دی گئی۔ مجھے کہیں پہ بھی جھنگ میں نظر نہیں آیا کہ وہاں پہ سبسڈی دی گئی ہے۔ کیوں نہیں آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے کچھ ایسا پلان کسانوں کے لیے بھی بنا کے وزیر اعلیٰ سے سائن نہیں کرواتے، ان سے اپروول نہیں لیتے کہ وہاں پہ بھی کچھ سبسڈی کے اوپر انہیں سولر دیا جائے، ڈرپ ٹیکنالوجی دی جائے، لیزر ٹیکنالوجی دی جائے، اور جو دنیا میں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کریں؟ جی میں نے سب سے پہلی بات جو اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہی تھی کہ میں نے کہا تھا برائے مہربانی آپ شہباز شریف ماڈل آف گورننس نہ لے کے آئیں جس میں صرف انہوں نے بیوروکریسی کی، وہ بھی گنی چنی
یہ بیوروکریسی کے تھرو انہوں نے اس پنجاب کو رول کیا ہے اور الیکٹڈ نمائندوں کو انہوں نے پیچھے رکھا ہے. الیکٹڈ نمائندے ہم اپنے علاقے کی عکاسی کرتے ہیں, ہم اپنے علاقے کے مسائل پتہ ہیں, ہم پروجیکٹس بنائیں. ابھی وہ لاہور ارد گرد جو ہے جس طرح جہاں سے مسلم لیگ ابھی جیتی ہے, یہی ان کا فوکس تھا, یہیں پہ لوگوں نے کام کیا. اور جو ہمارے نمائندے تھے نون لیگ کے ہمارے جھنگ میں, ان کی اپنی پرائرٹیز تھی, وہ انہوں نے پرسنلائز کام لیے ہیں, اپنے فیورز لیے ہیں, انہوں نے علاقے کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے. سو جب ایک نئی ایک ٹاسک فورس بنتی ہے, ایگریکلچر میں ایک جدت آتی ہے, اور آپ نے دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں نے بڑے اچھے اپنے ذریعے فارم بنائے ہیں, جو کہ ڈرپ اریگیشن اور سب کے ٹنل فارمنگ اینڈ وہ سیٹلائٹ سے امیجنگ اور سیٹلائٹ سے ویدر فور کاسٹ وہ لئی ہوئی ہے. تو ہمیں ایک بڑا اچھا سائنٹیفک اور نیا میتھڈ چاہیے. کیا عمران خان کی حکومت میں ایسے آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ایگریکلچر پہ بھی ریسرچ کر کے, اور جیسے انہوں نے ایڈوائزری کمیٹیاں مختلف بنائی ہیں, تو کچھ کام کر رہے ہوں گے یا کر رہے ہیں؟ جی, عمران خان کا یہ کسان کی بحالی ان کا جو ایجنڈا تھا, جو 11 پوائنٹس انہوں نے مینار پاکستان پہ دیے تھے, اس میں یہ نامے نمبر پہ تھا, اور اس پہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے کسان کے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم کیا گیا ہے کہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں نئی ریسرچ نہیں کی گئی. نئی ریسرچ آئے گی, نئی ورائٹی آئے گی, ہماری پر ایکڑ ییلڈ بڑھے گی, تو پھر ہی کسان اپنی ان پٹ کی کاسٹ کو وہ برابر کر سکتا ہے. اور بے روزگاری کی آپ نے بات کی, تو ڈسٹرکٹ جھنگ کے اندر ہمیں سوائے شاید 4 یا 5 یا انگلیوں پہ گنی جانے والی ٹیکسٹائل یا دوسری ملوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ اتنی ہیں. اس سے بڑھانے کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے, کوئی ہم امید رکھیں کہ کوئی نئی انڈسٹری 5 سال میں لگے گی, یا اگلی والے بھی بیچارے کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ اکٹھا کر کے اپنا سامان واپس جا رہے ہوں گے؟ کامران صاحب, ہم بہت سے آئیڈیاز لے کے آئے ہیں, ہم بہت سی امیدیں لے کے اس حکومت میں آئے, اس اسمبلی میں آئے ہیں, اور مجھے کبھی امید ہے کہ یہ حکومت پچھلی حکومت سے بہت بہتر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ 5 سالوں میں جھنگ ایک زرعی ضلع سے ہٹ کے ایک انڈسٹریل ضلع بن جائے گا. تحصیل شورکوٹ میں ایک اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کی ایک جگہ مختصر کی گئی تھی کچھ دور میں, لیکن وہ نہیں بنی. اسی جگہ کو یوٹیلائز کر کے اور اس میں انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں. ہم نے اپنے جو اس دن ہمارے, اب اگر آپ مراد دیں گے انہیں انڈسٹری کو, تو کیوں نہیں وہاں پہ بنائیں گے؟ انہیں کیا ضرورت ہے سندر اسٹیٹ میں جگہ لینے کی؟ ہمیں چاہیے کہ ہماری یہ جو اربنائزیشن ہو رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کو ایسے پالیسیز بنائیں کہ جو فیسلٹیز ہم یہی دیہاتوں میں دے دیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ دے دیں, تو یہ اربنائزیشن کے پرابلمس ہمارے جو لاہور میں آ رہے ہیں, جو بے ہمدم لاہور بڑھتا جا رہا ہے, یہ رک جائے گا. سو دس از دی بیسٹ وے کہ آپ وہاں میڈیکل, ساتھ اس کے ایجوکیشن, ساتھ اس کے روزگار, انڈسٹریل ایریا نیچے ڈسٹرکٹ لیول تک پہنچائیں, تاکہ لوگوں کو وہ جو فیسلٹیز لینے لاہور میں یا فیصل آباد میں آتے ہیں وہاں نہ جائیں, اپنے علاقوں میں رہیں. صحافت بڑی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے کسی بھی جو آپ کا ملک ہے یا اسٹیٹ ہے, ایک بڑی اہم حیثیت ہے. جھنگ پریس کلب کے کبھی کسی وفد سے آپ نے ملاقات کی, وہاں پہ ان کے مسائل کو بہتر کرنے کے لیے کچھ چیزیں, اقدامات آپ نے اٹھائے ہیں, انہوں نے کوئی وعدے کی؟ صحافت تو ابھی اٹ ہیز بیکم چوتھا ستون بن گیا ہمارے اسٹیٹ, ہمارے سسٹم کا. اور جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس نے ایک بالکل ایک ریولیوشن لے کے آیا ہے پورے ملک میں. اور اسی میڈیا کی وجہ سے آج کا ہمارا ووٹر جو ہے, آج کا ہمارا آدمی ہے, وہ بہت باشعور ہے اور بہت اس کو نالج مل گئی ہے. اور یہ اس میڈیا کا نتیجہ ہے جس وجہ سے عوام کو شعور ملا ہے, اور اس ملک میں 2 پارٹی سسٹم ختم ہوا ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف ایک اقتدار میں آئی ہے. صافی جھنگ کی نہیں, اوور آل پورے پاکستان میں ہمارے صحافیوں کو وہ سٹیٹس, وہ مراد نہیں ہیں جو کہ ورلڈ اوور میں ہیں. لیکن جو جتنی وزیر اعلیٰ یا خادم اعلیٰ نے یا گزشتہ حکومتوں نے لاہور پریس کلب کو ہمیں یہاں پہ دی, آپ کو اس سے کچھ تو وہاں پہ دینی چاہیے. اب یہاں پہ اگر کسی کی بچی کی شادی ہے تو اسے پیسے ملتے ہیں, اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے تو اس کا علاج گورنمنٹ جو ہے وہ کرواتی ہے, یا اسے ان کیش پے کیا جاتا ہے. یہ چیزیں آپ کو نہیں لگتا جو لوگ آپ کی کمپین کی کوریج کرتے رہے, آپ کو یہاں تک لے کے آئے, ان کا بھی تو یقیناً اس میں کردار ہے, آپ کے پازیٹیو نیگیٹو امیج کو بنانے میں ان کا کردار ہے, تو وہاں پہ بھی ان لوگوں کو ملنی چاہیے؟ جی, میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اس میں, ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں. اور ہم فردن میری وہاں کے جنگ کے جو صحافی ہیں, جو مختلف چینل سے بھی ہیں یا پرنٹ میڈیا سے, ان سے ملاقات رہتی ہے. ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایز اے گروپ
ان سب کی ہم سیاستدان بھی جس طرح وہ ہماری آواز بنتے ہیں ہم بھی ان کی آواز بنیں. پچھلی حکومت نے ایک مخصوص ٹولہ جو ہے اپنے ارد گرد رکھا ہوا تھا جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں اور انہی کے تھرو انہوں نے ساری چیزیں مینوپولیٹ کی ہیں. نئے لوگوں کو انہوں نے اپنے نزدیک ہی نہیں آنے دیا. لہذا میں آپ سے اس رائل نیوز کے توسط سے اپنے صحافیوں سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ جس طرح میرے صحافی میرے علاقے کے صحافی ہماری آواز بنے ہیں, ہمارے غریب عوام کی آواز بنے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان کی آواز بنیں گے اور ہم ان سے ملاقات کر کے ایک لائے عمل طے کر کے جس فورم تک ہمیں جانا پڑا میں ان کے ساتھ جاؤں گا. یونیورسٹی کی طرف ہم آتے ہیں دوبارہ. یونیورسٹی اب آپ کے نزدیک کب تک اس کی کلاسز شروع ہوں گی؟ کوئی اسٹرکچر کو اپڈیٹ آپ نے لی ہو انتظامیہ سے؟ ابھی تک تو ان نیئر فیوچر میں کلاسز شروع نہیں ہیں, زمین ایلوکیٹ ہو چکی ہے. یہ شاید غزالی میں کلاسز شروع ہو چکی ہیں یا وہاں پہ بھی نہیں ہوئی؟ ابھی تک کچھ غزالی میں کلاسز شروع نہیں ہوئی ہیں. اس کے افتتاح کے لیے پچھلی دور حکومت میں ان کے نمائندے تھے, بڑی بسیں بھر کے شہباز شریف صاحب کے پاس آئے تھے کہ اس کا فاؤنڈیشن سٹور لے کریں ہمارے ہوتے ہوئے, لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اعزاز لڑنے والے ہیں. ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ انہوں نے میری ٹکٹیں واپس کر دی, اعزاز لڑا, تو انہوں نے بھی زحمت دیکھی نہ آنے کی. اچھا کیا نہیں آئے وہ. لہذا ابھی ہم نے اس دن ہمارے تینوں ایم این ایز, جنگ سے 3 ایم این ایز ہیں اور ہم پی ٹی اے کے ایم پی ایز نے, ہم نے ایک آواز ہو کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری جنگ کی یونیورسٹی کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اور اس کو ہم پرسو کریں گے. اور آج شام کو ہمارا میٹنگ ہے چیف منسٹر صاحب سے, جہاں ہمارے ایجوکیشن منسٹر بھی ہوں گے ہائر ایجوکیشن کے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں جنگ کی آواز بنوں گا اور جنگ کی عوام کا حق ہم ان کو لے کے دیں گے. ایسا کیا ممکن ہے یا آپ کے پلان میں ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کو اپنے حلقے تک لے کے جائیں, انہیں دعوت دیں, انہیں پتہ چلے گراؤنڈ پہ وہاں پہ کیا آپ کے پاس مسائل ہیں, آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر کم از کم کیا مسائل ہیں, ان کو وہ حل کریں وہاں پہ دیکھیں. وزیر اعلیٰ صاحب کا نارملی جب وہ بائی روڈ اپنے علاقے میں سفر کرتے تھے تو جنگ سے گزر کے جاتے تھے اور انہوں نے ہمارے جنگ کے علاقے دیکھے ہوئے ہیں. اور میں نے ان کو پہلی ملاقات میں جب میں نے ووٹ کاسٹ کیا اور باہر لابی میں کھڑے تھے تو ان کو میں نے جنگ کی دعوت دی کہ آپ جنگ تشریف لے آئیں اور وہاں بیٹھ کے آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو, اپنے ایڈمنسٹریشن کو بلائیں, نمائندوں کو بلائیں اور آپ صرف سڑک کی حد تک نہ جائیں کیونکہ سڑک پہ تو آپ نے سفر کیا ہوا ہے. ہم آپ کو وہ اپنے ریموٹ ایریاز جو ہیں, ریموٹ ایریاز ہیں جہاں آج تک کوئی گیا ہی نہیں ہے. ہمارے جنگ کے لوگ تو آج بھی ہیلی کاپٹر کو دیکھ کے وہ سارا جنگ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ کیا چیز آ رہی ہے. ایک بار اتنا ریموٹ کنٹرول ہیلی کاپٹر گزرے تو پورے جنگ کی آنکھیں آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں. تو ہم ان کو ریکویسٹ کی ہے میں نے, انشاءاللہ پورا ٹائم لے کے, ابھی وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں, انیشل مراحل ہیں, اپنی بریفنگز لے رہے ہیں. تو جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو جنگ لے کے جائیں گے اور جنگ کا ان کو ریموٹ ایریاز جو ہمارے کو دکھائیں گے اور جنگ کے لیے اچھا پیکج لیں گے. پولیس ریفارمز کے لیے اگر ہم بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جیسے وہ کہتے ہیں کے پی کے میں ایک ماڈل ہے, وہ جنگ کی پولیس کو بھی کچھ بدل پائیں گے پنجاب کی پولیس کو؟ دیکھیں جی, کے پی کے اور جنگ کے کلچر میں پنجاب کے کلچر میں بہت فرق ہے. کے پی کے ایک چھوٹا صوبہ ہے, پنجاب ایک 10 کروڑ کی آبادی ہے, ملک کا بہت بڑا صوبہ ہے اور یہاں جو بگاڑ ہے پچھلے 35 سال کا بگاڑ ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا جلدی یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کم از کم یہ تو ہونا کہ کرنل ریٹائر غضنفر صاحب فون کر کے نہ کہیں جی کہ اسے پکڑ لو, اسے چھوڑ دو, ایسا کم از کم تو نہ ہو. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ابھی ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جناب وزیر اعظم نے اور وہ پولیس اصلاحات کے لیے کام کریں گے ناصر درانی صاحب کی سربراہی میں, جنہوں نے کے پی کے پولیس کو ٹھیک کیا ہے. اس پہ ٹائم لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کو پولیس کے ایٹیچیوڈ میں, پولیس کے کلچر میں چینج آئے گی. لیکن میں نے اس کو خان صاحب کو اس دن پرسوں یہی بات کی تھی کہ خان صاحب یہ پوسٹنگ ٹرانسفر سے یہ بیوروکریسی پولیس کو فرق نہیں پڑے گا, ہمیں ان کو ان کی جڑوں سے اکھاڑنا پڑے گا. ان کے اندر جو 35 سال کی یہ کرپشن کے جڑیں اس پنجاب میں گھسی, جب تک ہم ان کی جڑوں سے نہیں اکھاڑیں گے تو ہم یہ کلچر تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. پہلے مرحلے میں اچھے پولیس افسران, اچھے انتظامی افسران لگائے جائیں گے اور دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ ان کی بال صفائی پرجنگ کی جائے گی. تمام پہلی دفعہ آپ چونکہ منتخب ہوئے ہیں اور ہم پرانے جن کا آپ نے ذکر کیا وہ نون لیگ سے تھے یا کسی بھی پارٹی سے, ہم دیکھتے تھے یا پورے پاکستان کے اندر پریکٹس یہی ہے کہ جب شخص کو کسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو وہ ہمیں ایوانوں میں ہی نظر آتا ہے, بڑے شہروں میں ہی نظر آتا ہے, دارالحکومتوں میں ہی نظر آتا ہے. کوئی ایسا تو نہیں کہ اب آپ اپنے علاقے میں جانے سے بھی رہ گئے ہوں, کیونکہ پہلی دفعہ آپ منتخب ہوئے ہیں اور بندہ ہوتا ہے کہ جی نیا منتخب ہوں تو لاہور ہی میں رک جاؤں. نہیں جی, میں 15 اگست کو آیا تھا, میں نے وہاں حلف لیا
اور اس کے بعد میں یہ دوسری دفعہ لاہور آیا ہوں جب مجھے بلایا گیا یہاں میٹنگز کے لیے. میرا وہاں ایک اپنا سیٹ اپ ہے. میرا جو حلقہ ہے وہ تحصیل جھنگ اور تحصیل شورکوٹ پہ دونوں پہ مبنی ہے. میرا آبائی گاؤں حویلی بہادر شاہ ہے, وہاں میرا اپنا سیٹ اپ ہے. ہم ماشاء اللہ یعنی عوام سے رابطہ آپ امید رکھیں کہ امید وہ ہے میں رابطہ ہے. رہے گا. ہم 5 کزنز ہیں جو کہ ہم سارا اس کو کریٹیکلی ڈیل کرتے ہیں. جھنگ میں بھی میں نے اپنا آفس بنایا جو میرے MNA اور میرا آفس اکٹھا ہے جھنگ میں. ہم نے ٹائمنگ ایسی سیٹ کی ہوئی ہے, ڈیز دیے ہوئے ہیں کہ جہاں جو جھنگ کی تحصیل کے لوگ ہیں وہ جھنگ آتے ہیں, جو شورکوٹ کے لوگ ہیں وہ میرے حویلی بہادر شاہ میں آتے ہیں. میں کوشش میری ہے میں زیادہ سے زیادہ ٹائم وہاں گزاروں, اور میں ان کیس وہاں نہیں بھی ہوتا تو میں ٹیلی فونکل بھی ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں, اور میرے نمائندے, میرے بھائی, میرے کزنز, میرے وہ جو لوگ کریٹیکل ورکرز ہیں وہ ان ٹچ ہیں, اور عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ میری کمی محسوس نہیں ہیڈ تریمو کی توسیع کا کام کچھ عرصہ پہلے تک کی جو میرے پاس اپڈیٹ ہیں وہ جاری تھا, اب وہ کس سٹیج کے اوپر ہے؟ ہیڈ تریمو پروجیکٹ جو ہے ایکسپینشن پروجیکٹ وہ ان ٹائم نہیں ہے, وہ لیٹ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جس کمپنی کا ٹینڈر دیا گیا ہے, اس کا انتخاب کیا گیا ہے, اس کی کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے, اور اس نے ابھی تک اپنی ٹائم لائن سے وہ بہت لاہور کے اندر تو 100 دن کے اندر پل بنتے ہم نے دیکھے ہیں, تو وہاں پہ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ جی وہ لاہور کے اندر اس میں وہ لاہور ہے اور یہ جھنگ ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں لاہور اور جھنگ میں بہت فرق ہے. وہ یہاں خادم اعلیٰ صاحب شام کو خود پہنچ جاتے تھے, وہاں تو ڈپٹی کمشنر بھی زحمت نہیں کرتا کہ وہ وہاں جا کے دیکھ لے, اور نہ ہی آج تک خادم اعلیٰ صاحب گئے ہیں وہاں. پاور پلانٹ کا 2 دفعہ افتتاح کرنے کے اندر یہ کوشش نہیں کی کہ ایک یہ نیشنل لیول کا پروجیکٹ ہے, ایک نیشنل ایسٹ بنا جا رہا ہے, 5 منٹ وہاں جا کے بھی تکلیف کر لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل ہمارے اب آپ کی حکومت آ گئی, اب اس ٹھیکیدار کو کوئی اس کے امید رکھیں کہ کان سے پکڑ کے کہیں گے کہ بھی اب ٹھیک کر دو, یا پھر کہیں گے کہ نہیں جی ہم کان سے نہیں پکڑیں گے, گے. ہم انسٹیٹیوشن سیدھے کریں گے. انسٹیٹیوشنائزیشن کی جو ہے, اداروں کی جو کرپشن ہے, اداروں کی جو سستی ہے, اس کو ختم کریں گے, اور اداروں کو اتنا مضبوط کریں گے کہ ہمیں ان کو کہنے نہیں پڑے گا کان پکڑ کے جی آپ یہ کام ٹھیک کریں. ہم تو اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. جنگ کے اندر ہیر رانجھا, حضرت سلطان باہو اور بہت سارے اور جو تاریخی مقامات کے ساتھ بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہیں, ان کے فروغ کے لیے بھی کوئی PTI کے ایجنڈے میں ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں سیاحتی مقامات ڈکلیئر کرنا چاہیے. یہاں پہ ٹورسٹ جس طرح آتا ہے, اور میں نے خود بھی وزٹ کیا ہیر رانجھا دربار کا, تو وہاں پہ ہمیں تنگ گلیاں نظر آتی ہیں, نہ کوئی دکان ہے, نہ کوئی شاپنگ کا سسٹم ہے وہاں پہ, نہ کچھ وہ جو قدرتی حسن یا چیزیں بھی اگر سائڈ پہ تھی تو انہیں ہم نے ماند کر دیا ہے تجاوزات کی نظر میں. اس کی بہتری کے لیے بھی کوئی آپ کے ذہن میں پلان ہے؟ یہ ٹورزم بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے منشور میں شامل ہے, اور ٹورزم کو جس طرح پورے پنجاب میں ترقی دی جائے گی, پورے پاکستان میں ترقی دی جائے گی. ہم بھی خواہش کریں گے کہ ہمارے جھنگ ایک بہت ہی پرانا, میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ 1850 میں یہ ضلع بنا تھا, بہت ہی ثقافتی علاقہ ہے یہ. ہمارے جھنگ میں جو ہمارے جنگ کی ہیڈ تریمو ہے, 2 دریاؤں کا سنگم ہے, ایک بہترین پکنک ٹورسٹ ریزورٹ بن سکتا ہے. ہیر رانجھا ایک ہسٹوریکل فوک داستان ہے, یہ اس کو ہم اٹریکٹ کریں. حضرت سلطان باہو کی شرائن ہے وہاں, وہ بہت بڑا ایک جنگ کی دھرتی پہ بہت بڑا ایک پوری دنیا میں جسے جانا جاتا ہے. اور جانا جاتا ہے. پروگرام کے آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ کے جنہوں نے سپورٹرز جو ہیں, جن سے وعدے کر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں, انہیں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں, کوئی امید کی کرن دکھانا چاہیں؟ میں اپنے تمام سپورٹرز, اپنے تمام ووٹرز کو یہی پیغام دوں گا کہ جو وعدے میں نے آپ سے الیکشن کمپین میں کیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں پورے کروں گا, اور ایک بات بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.